اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر، رپورٹر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت شہر کراچی میں بدترین صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت مارچ کر رہی ہے پاکستان کی حکومت کے حوالے سے اور پاکستان فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ان کی حکومت ہے، جہاں پر پیپلز پارٹی کا اقتدار ہے، وہاں روز جوان قتل ہو رہے ہیں ڈکیتوں کے ہاتھوں، اور ڈاکو اسنیچر یہ کھلے عام گھومتے پھر رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں۔ روزانہ واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ کل بھی کورنگی لانڈی کی طرف ایک 19 سال کے بچے کو قتل کر دیا گیا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ جب ہم دلدوز واقعات دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ایسی حکومت جو اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا نہ کرے، وہ کیسے جو ہے وہ پورے پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتی ہے؟ اس لیے سندھ حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے تمام مسائل کے حل کے لیے طویل جد و جہد کر رہی ہے، اور اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اسٹریٹ کرائمز ہیں، جس میں صرف اس مہینے میں اب تک 4000 واقعات جو ہے وہ کوٹ ہو چکے ہیں پچھلے فروری کے مہینے میں، جو اسنیچنگ کے ہیں موبائل کے، باقی موٹر سائیکلوں کا چھننا، نقدی اور زیورات کا چھننا، کاروں کا چھننا، یہ تقریباً جو ہے وہ ہر مہینے اب 8 سے 10 ہزار واقعات ہو رہے ہیں، اور اسی طرح اب جانیں بھی جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں خاموش نہیں رہا جا سکتا، لہذا جماعت اسلامی نے کل ایک بہت اہم ہماری مشاورت ہوئی تھی، تو اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ 6 مارچ کو شہر کے 40-50 تھانوں پہ ہم پہلے فیز میں مظاہرے کریں گے، احتجاج کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن اور پولیس انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر جرائم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر کسی علاقے میں ڈکیت موجود ہیں، ڈاکو موجود ہیں، اگر کسی علاقے کے اندر منشیات کے اڈے چل رہے ہیں اور ان کو نہیں کوئی پکڑ رہا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس کی اس میں مدد شامل نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں یقیناً، لیکن بحیثیت مجموعی یہ پولیس کا ادارہ ایک کرپشن کا ادارہ ہے، اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے وہ بالکل ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور پوری کرپٹ مافیا کی سرپرستی یہ پولیس کرتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ نوجوانوں میں زہر اتارا جا رہا ہو منشیات کا، اور گٹکے کی فیکٹریاں چل رہی ہوں؟ کیسے ممکن ہے کہ لوگ دن دہاڑے بڑی سڑکوں کے اوپر لوگوں کے پیسے اور موبائل چھینتے ہوں، کاریں اور موٹر سائیکلیں چھینتے ہوں اور گولیاں چلا دیتے ہوں، اور پولیس اس نیٹ ورک کو نہ جانتی ہو؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس اس کے باوجود کارروائی نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس تھانے دار کے اوپر کی پولیس کا اور انتظامیہ کا اور سیاسی لوگوں کا دباؤ ہے، ورنہ وہ پوری طرح وہ تھانے دار ملوث ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تھانوں کو اس پر مجبور کرنا کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑیں، یہ ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اس لیے ہم نے پہلے فیز میں 50 کے قریب تھانوں کے اوپر احتجاج اس کا فیصلہ کیا ہے، 6 مارچ کو ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کے فیز میں تمام تھانوں، ایس ایس پی کے آفیسز، اور پھر اس کے بعد ڈی آئی جی اور پھر پولیس کے ہیڈ کوارٹر، آئی جی کے دفتر کے اوپر جو ہے وہ ہم احتجاج کریں گے۔ اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ ان جوانوں کو ان کا قصور کیا ہے کہ جن کو دن دہاڑے جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے؟ ویسے ہی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ آج کے الیکٹرک نے 2 روپے 99 یعنی 3 روپے
فیول ایڈجسٹمنٹ کی چارجز میں بجلی کی قیمت بڑھانے کا اعلان کیا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف کراچی کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہاں بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے. میں اس موقع پر یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو ویک قسم کے عمومی قسم کے اعلانات ہیں اس سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی. واضح اور متعین طور پر پرائم منسٹر یہ بات بتائیں کہ وہ مین ٹیرف میں کتنی کمی کا اعلان کر رہے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ ہر ایک کے اوپر آئے. اور جس طرح کے الیکٹرک کی منمانی یہاں پر چل رہی ہے اور نیپرا کی سپورٹ سے یہ پیسے بڑھتے ہیں، اس سلسلے کو بھی رکنا چاہیے اور کراچی کے عوام بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں اور یہ سلسلہ ختم کر کے یہاں کے ٹیرف میں بھی کمی کی جائے. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مجموعی صورتحال ہے، ابھی تو K4 منصوبہ یعنی گرمیاں آ رہی ہیں اور پانی کا مسئلہ بحران آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور رمضان المبارک بھی بالکل قریب ہے. وہ شدید گرمیاں استقبال کریں گی اور ایسی صورتحال میں سردیوں کے موسم میں پانی کی سپلائی کا نظام بدترین ہے تو گرمیوں میں کیا حال ہوگا. اور جو پروجیکٹ K4 کا تھا، اس پروجیکٹ میں جو 65 کروڑ گیلن کا پروجیکٹ تھا وہ 26 کروڑ گیلن پہ کر دیا وفاقی حکومت نے. اعلان 65 کا کیا اور سب چیزیں تیار ہو گئیں اور اس کے بعد جا کر انہوں نے اس کو 1/3 تقریباً کر دیا اور اس میں سے بھی اب اطلاعات مل رہی ہیں کہ اب 26 کروڑ گیلن کا نہیں، صرف 13 کروڑ گیلن کا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کے دوران کوئی ایک چیز کر کے چلے جائیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ 13 کروڑ گیلن کا کام بھی جس طرح سے یہ کام چل رہا ہے اور کراچی کے ساتھ جال سازی ہو رہی ہے جو وفاق اور صوبہ دونوں کر رہے ہیں، تو یہ 13 کروڑ گیلن کا کام بھی نہیں ہو سکے گا. یہ بدترین رویہ ہے کراچی کے ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومت کا کہ شہریوں کو پانی نہیں دے رہے ہیں. 1% پانی کا اضافہ کرنا ہے، سینکشن کرنی ہے اور نہ وفاقی حکومت اس کے لیے کچھ کر رہی ہے. پچھلے دنوں CM صاحب یہاں آئے تھے تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ 650 یعنی 65 کروڑ گیلن کا پروجیکٹ بنایا جائے اور پانی لانا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم CM کو اب یاد دلاتے ہیں کہ آپ کا اعلان ایک طرف، لیکن اب تو جو پانی ہمیں ملنا چاہیے تھا پہلے 1/3 کیا گیا ہے اور اب تو اس کو 5واں اور 6واں حصہ کر دیا گیا ہے. تو اس لیے اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا صوبہ ہے، ان کا شہر ہے اور انہیں اس شہر سے یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو مستقل کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک ناروا سلوک کرتی ہے اس کو اپنے صوبے کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں. جب بھی کوئی پروجیکٹس ہوتے ہیں یا مجموعی طور پر انہیں کوئی پرفارمنس دینی ہوتی ہے تو اب یہ آزمائش کا وقت ہے کہ CM آگے بڑھیں اور 65 کروڑ گیلن کے اس پانی کے پروجیکٹ کو پورا پروجیکٹ بنوانے میں اپنا کردار ادا کریں. ورنہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک تو یہی صورتحال ہے کہ وفاق ہو یا صوبہ کراچی کے پانی کا مسئلہ بھی حل نہیں کر رہے. کے الیکٹرک کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، گیس کا بحران آپ کے سامنے ہے. اسی طرح ماس ٹرانزٹ پروگرام پہ اوپر عمل نہیں ہو رہا اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کراچی سرکولر ریلوے جس کا افتتاح وزیر اعظم صاحب کر کے گئے تھے اس کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. اب افتتاح کیے ہوئے بھی تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے. تو اب یہ صرف اعلانات، جعلی افتتاح اور کل اخبارات کے اندر اشتہار چھپے ہیں کہ وزیر اعظم کا 650 ارب روپے کا کراچی پیکیج. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1100 میں سے 650 یہ بقیہ کہاں چلے گئے؟ یہ جب مرضی آئے آپ 650 کر دیں، جب مرضی آئے آپ 162 کر دیں، جب چاہیں آپ 1100 کر دیں. یہ بے وقوف کراچی کے لوگ ہی ملے ہیں ان سب لوگوں کو، ظالموں کو، کہ جو چاہو سلوک کرو، جس نے چاہے نمبر بتا دو، کام کچھ بھی نہیں کرو، نہ وفاق کچھ دے نہ صوبہ کچھ دے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ یہ کھلواڑ اب ختم ہونا چاہیے. اسی لیے جماعت اسلامی مسلسل ان تمام ایشوز پر تحریک چلا رہی ہے. جہاں ہم نے بلدیاتی قوانین کے خلاف طویل دھرنا دیا اور سندھ حکومت سے اپنے مطالبات بڑی حد تک منوائے اور جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں اس کے اوپر ہمارے مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے اور ہم کسی ایک چیز سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جو چیزیں طے ہو گئی ہیں اس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح واٹر بورڈ کے چیئرمین کا اعلان وفاقی صوبائی کابینہ نے کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میئر جو بھی ہوگا وہ چیئرمین ہوگا واٹر بورڈ کا، اسی طرح انہوں نے یونیورسٹی کا KMDC کا اعلان کیا ہے، طلبہ یونین کا اعلان کیا ہے. بالکل اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت کے جو شعبے تھے ان کو باقاعدہ اب اسمبلی کے اگلے اجلاس میں پیش کریں اور ان کو تو فوری طور پر واپس لیا جائے. جہاں تک اس کمیٹی کا تعلق ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں کے ساتھ مل کر بنی ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس کو جاری رہنا چاہیے، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ کیے گئے جو معاہدے کے مطابق
اگر انہوں نے ترامیم پیش کی ہیں تو ان کو فوری طور پر منظور ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ کچھ قوانین میں ترمیم کر لی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں جس میں سر فہرست مردم شماری کا معاملہ ہے، مردم شماری کا سبجیکٹ وفاق کا سبجیکٹ ہے، اور وفاقی حکومت نے جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کیا تھا، یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے، اور اس کے بعد جو نیا طریقہ یہ طے کر رہے ہیں مردم شماری کا وہ بھی فراڈ ہے، اور وہ دوبارہ سے وہی کام کر رہے ہیں کہ ہماری گنتی یہ پوری نہیں کریں گے، اور جو لوگ 40 50 30 20 سال سے یہاں پر رہتے ہیں ان کو یہاں پر نہیں گنا جائے گا، اور ان کے مستقل پتے کی بنیاد پر ان کی کاؤنٹنگ وہاں ہوگی، اور انفراسٹرکچر وہ یہاں کا یوز کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور کراچی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ایسے سارے لوگ کراچی کا ایک سرمایہ ہیں، سب یہاں مل کر رہتے ہیں، سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کو گننا چاہیے، اسی کے حساب سے وسائل صوبوں کو ملنے چاہیے اور اسی کے حساب سے نمائندگی ہونی چاہیے۔ ہماری آبادی پر یہ ڈاکہ بھی وفاقی حکومت مار رہی ہے جس میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی شامل ہیں، اور ایم کیو ایم اپنی پوزیشن کو کلیئر بھی نہیں کرتی ہے۔ کوٹا سسٹم پر غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے، لیکن یہ جواب نہیں دیتے اس بات کا۔ جو لوگ کراچی کے چیمپئن بنے رہے اتنے عرصے تک وہ کراچی کی تباہی کے اقدامات میں پوری طرح سے شریک ہے وفاقی حکومت میں، اور جو سیاست بازی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ گنتی پوری کی جائے، عدم اعتماد لائی جائے، یہ 4 بندے بلیک میل کریں گے، دوسری پارٹی سے رابطہ کریں گے، دوسرا تیسری پارٹی سے رابطہ کرے گا، اپنے ریٹ بڑھائیں گے اور پھر بڑے ہوئے ریٹوں کے مطابق کام کریں گے۔ کراچی کے عوام کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ کراچی کا مینڈیٹ ہمیشہ وڈیروں کے درمیان، جاگیرداروں کے درمیان بکتا رہا ہے، اور اس مینڈیٹ کا سودا یہاں کے لوگ کرتے رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا مسئلہ یہ عدم اعتماد کی تحریک اور چہروں کی تبدیلی نہیں ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پورا مافیا مسلط ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو اور چاہے وہ جاگیرداروں کا ہو یا بیوروکریسی کا ہو یا طاقتور عناصر کا ہو، یہ ایک مافیا ہے جو اپنے اپنے اداروں کو بھی بدنام کرتا ہے اور وہ پوری طرح سے موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ اچھل کر دوسری پارٹی میں آتے ہیں، اس کی حکومت بن جاتی ہے، وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، اس کی حکومت بن جاتی ہے، اور پاکستان کا نظام تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے نان ایشوز میں اس وقت مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پوری قوم کو لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اصل ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس شہر کراچی میں رہتے ہوئے، یہ شہر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، یہ منی پاکستان ہے، اس میں پورے پاکستان کے رہنے والے لوگ رہتے ہیں، اور یہ شہر اس لحاظ سے بڑا اس کا اعزاز ہے کہ اگر آپ کمیونٹیز کو دیکھیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کو دیکھیں، تو پاکستان کی تقریباً تمام زبانیں بولنے والے لوگوں کی سب سے بڑی تعداد اس شہر کراچی میں رہتی ہے۔ اس لیے یہ ایک گلدستہ بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے، اس لیے اس کے حقوق کی بات جب ہم کرتے ہیں تو تمام لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کی ان تمام چیزوں پر اگر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا اور لوگ جو ہے وہ میوزیکل چیئر گیم میں شریک ہو کر اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، اس وقت جماعت اسلامی عوام سے رابطہ کر کے عوام کے حقوق کی بات کر رہی ہے۔ ہماری رابطہ عوام مہم جاری ہے، اور اس میں ہم نے طے کیا تھا کہ ہم ہر گھر کے اوپر دستک دیں گے۔ اس وقت تک ہم نے جب کل جائزہ لیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم نے اس پوری کیمپین کے دوران پچھلے 1 سے 1.5 ہفتے میں 5 لاکھ گھروں پر رابطہ کیا ہے، اور اس وقت جو اعداد و شمار کے مطابق جو گنتی اس وقت کی آفیشیل موجود ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ درست اس طرح نہیں ہے خانہ شماری میں، تو 27 لاکھ گھر کہلاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے پھر کل فیصلہ کیا کہ ہم اس رابطہ عوام مہم کو آگے بڑھائیں گے، اس میں توسیع کر رہے ہیں، اور ایک ایک گھر تک دستک دیے بغیر اور ایک ایک گلی میں جائے بغیر یہ کیمپین ختم نہیں ہوگی۔ اور 20 مارچ کو کراچی کارواں اس شہر میں نکالا جائے گا، جس میں کراچی کے تمام ایشوز اور خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اسٹریٹ کرائمز، لوگوں کا قتل، نوجوانوں کے جو ہے وہ مال اور املاک اور ہماری ماؤں بہنوں کا عدم تحفظ، ان تمام ایشوز کے اوپر ہم یہ کارواں نکالیں گے 20 مارچ کو۔ تو اس طرح 6 مارچ کو انشاءاللہ تھانوں کے باہر احتجاج ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ادارہ نور حق میں اور جماعت اسلامی کے تمام ڈسٹرکٹ آفیسز میں لوگوں کی قانونی مدد کرنے کے لیے ایک سیل قائم کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی موبائل چھنتا ہے، اگر کسی کی کوئی نقدی چھنتی ہے، اگر کسی کے پر کوئی گولی چلتی ہے، اور کسی کی گاڑی، موٹر سائیکل اور کار چھینی جاتی ہے اور اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، تو ہم ادارہ نور حق میں اپنا ایک جو پبلک ایڈ کمیٹی کے تحت ایک سیل قائم کر رہے ہیں کہ عوام کراچی کے یہاں رابطہ کریں
اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے آفیسز میں رابطہ کریں تاکہ تھانوں کے اندر ایک طرف تو لوگوں کی چیزیں چھینی جائیں اور دوسری طرف ان کی رپورٹ بھی درج نہ ہو اور ایف آئی آر بھی نہ کٹے، اور یہ تھانے دار اور پولیس چاہے کہ بس یہ معاملہ مک جائے، اور پھر لوگ اس لیے بھی اپنی بہت ساری چیزوں کی رپورٹ نہیں کرواتے کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہمارا مال چلا گیا، ہمارا موبائل چلا گیا، اور دوسری طرف جو ہے اب پولیس ہمیں تنگ کرے گی۔ تو اگر پولیس آپ کو تنگ کرتی ہے تو ابھی انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہوگا، قانونی، جمہوری، آئینی طریقے سے ہم عوام کی آواز بنیں گے، اور لوگ جماعت اسلامی کے دفاتر میں رابطہ کریں، ہماری پبلک ایڈ کمیٹیوں سے رابطہ کریں، اور جس کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اور پولیس رسپانس نہیں دیتی ہے تو وہ جماعت اسلامی سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کے لیے تمام قانونی اور جمہوری طریقوں کو استعمال کریں گے۔ آپ سب حضرات کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔